جی السلام علیکم، میں ہوں چوہدار شبیر آرگینک گارڈر۔ ایک اہم مسئلہ فروٹ کا پھٹنا۔ یہ ایک اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ کیونکہ ہم محنت کر کے ایک پھل لگاتے ہیں، جیسے کہ تربوز لگا لیا۔ اب تربوز کی آپ کے پاس ایک بیل ہے یا ایک ایکڑ ہے، تو جیسے ہی اس کا فروٹ بننا شروع ہوتا ہے، وہ فروٹ گروتھ میں آتا ہے، وہ فروٹ پھٹ جاتا ہے۔ جیسے انار ہو گیا، انگور ہو گیا، یا اس طرح کے اور بھی جس طرح کے پھل ہیں، لیمن بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو اس میں کافی سارے محرکات جو ہیں وہ اس میں عمل دخل کر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں ہوتا ہے فنگس جو ہے پتوں پہ بھی نظر آتی ہے، فروٹ پہ بھی نظر آتی ہے، اور جس کا اثر آپ کے پھل کے پھٹنے پہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اوور واٹرنگ سے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اوور واٹرنگ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی پلانٹ کی۔ جب بھی اس کو پانی کی ضرورت ہے آپ نے تبھی اس کو پانی دینا ہے۔ اس کے لیے ایک جھٹکا سا جو فارمولہ ہے کہ جیسے ہی مٹی ڈرائی ہو پانی اس کو دے دیں پلانٹ کو، چاہے وہ کوئی بھی پلانٹ ہو، سبزی ہو، فروٹ ہو، پھول کا پلانٹ ہو۔ یہ ایک آپ نے جھٹکا سا جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی لیچی کے علاوہ کسی بھی پلانٹ پہ شاور نہیں کرنا پانی۔ شاور جب بھی کریں گے فنگس پیدا ہوگی، فنگس سے جو ہے وہ آپ کا فروٹ جو ہے وہ پھٹے گا، پتے خراب ہوں گے، پتوں پہ جھلساؤ آ جائے گا، اور کافی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اوور جو ہے اس کو فرٹیلائزر دے دی ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اوور فرٹیلائزر دینے سے اتنا کوئی اہم نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پوٹاش دے دی تو پلانٹ کو یعنی فروٹ کو وہ کم چاہیے تھی، اب فروٹ کو پھیلنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، یک دم سے اس میں غذائیت ملے گی تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ بہت ریئر چانسز ہیں۔ یہ فیلڈ میں تو ہوتا ہے جہاں پہ آپ ایکڑوں میں جو ہے وہ لگاتے ہیں، لیکن آپ کے انڈیویجول ایک آدھے پلانٹ پہ نہیں ہوتا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پانی جو سب سے اس میں اہم رول ادا کرتا ہے، پانی کا ایک شیڈول بنانا ہے اپنے پلانٹ کو۔ اگر آپ نے 10 دن بعد پانی دیا ہے تو آپ نے 10 دن بعد ہی دینا ہے۔ اگر آپ نے ہفتے بعد دیا ہے تو ہفتے بعد ہی دینا ہے، چاہے وہ فیلڈ میں ہے چاہے وہ آپ کے پاس انڈیویجول گھر میں پلانٹ لگا ہے۔ کیوں؟ پانی کی ایک پودے کو عادت بن گئی ہے۔ جیسے ہی آپ پانی آپ پودے کو بہت زیادہ دے رہے ہیں تو ہوگا کیا، دوسرے دن پانی دے رہے ہیں تو اب پودا پھیل رہا ہے، فروٹ پھیل رہا ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو پانی روک دیتے ہیں، پانی رک گیا، اب پلانٹ نے کیا کرنا ہے کہ سروائیول موڈ میں چلے جانا ہے۔ اس نے اپنے جو ہے وہ ہر چیز کو محفوظ کرنا ہے۔ اس نے اپنا جو پھل ہے اس کا چھلکے کو مضبوط کر دینا ہے تاکہ اس کی غذائیت باہر نہ جائے اور وہ اپنی سروائیول موڈ میں آ جائے۔ لیکن ہوگا کیا اس کا برعکس، جیسے ہی آپ نے پانی روک کے اس کو دوبارہ پانی دے دیا، اب اس کا وہ چھلکا سخت ہو گیا، فروٹ کا چھلکا سخت ہے، اب آپ نے پانی دے دیا، اب اس میں جب پانی آئے گا وہ پانی کہاں جائے گا؟ فروٹ میں جائے گا نا۔ پلانٹ نے کچھ یوز کر لیا، کچھ اس نے فروٹ، باقی اس نے فروٹ کو بھیج دینا ہے۔ جب اس نے یوز کر لیا باقی اس نے فروٹ کو بھیجا، فروٹ پھٹ گیا۔ تو پھر یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ فروٹ پلانٹ کو کبھی بھی جو ہے نا پانی ارریگولر پانی نہیں دینا، اس کو ریگولر پانی دینا ہے ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کافی سارے اس میں فیکٹر انوالو ہیں فروٹ کے پھٹنے میں۔ سب سے پہلا فنگس، دوسرا فیکٹر اس میں ہوتا ہے پانی کم زیادہ دینا۔ تو اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فروٹ پلانٹ کو ایک شیڈول ہوتا ہے، پورے سال کی غذائیت کا شیڈول ہوتا ہے۔ اس سال آپ نے اس مہینے میں آپ نے یہ دینی، نائٹروجن دینی ہے، اس مہینے میں آپ نے اس کی پروننگ کر کے اس کو پوٹاش، گوبر کھاد یا دوسری چیزیں دینی ہے۔ فروٹ بڑا ہو رہا ہے تو آپ نے پوٹاش دینی ہے۔ یہ اس کا یہ پورا ایک سال کا ایک وہ ہے۔ تو اگر آپ کا فروٹنگ پہ ہے اور آپ اس کو غذائیت دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کا فائدہ جو ہے پلانٹ کو نہیں ہوگا، فروٹ پہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایک بیڈ فیکٹر یہ ہے کہ اس کا آپ کا پلانٹ کا فروٹ پھٹ جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کم غذائیت سے بھی جو ہے اس کا فروٹ پھٹ جاتا ہے، اور زیادہ نیوٹرینٹ دینے سے بھی جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کافی دنوں بعد آیا ہوں کیونکہ میں جو ہے کرونا پازیٹیو تھا، سروائیول کی جنگ لڑ رہا تھا، اب اس سے باہر آ گیا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو ریگولر ویڈیو ملتی رہا کریں گی، شیئر کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔